ہمارے راستوں میں رکاوٹیں، تکلیفیں، آزمائشیں یا پریشانیاں نہیں آئیں۔ پیدا ہوئے مسلمان گھرانہ تھا، مؤذن نے کان میں اذان دی اور مبارکباد دی، تجھے مبارک ہو، تو حضور کا غلام بن گیا ہے۔ بڑے ہوئے، بولنے کے قابل ہوئے، گھر میں جو پہلا لفظ سننے کو ملا وہ لفظ اللہ تھا، کلمہ طیبہ پڑھایا گیا، والدین نے قرآن پڑھنے کے لیے مسجد بھیجا، قرآن کی تعلیم حاصل کی، قرآن کو پڑھا۔ پھر وہ موقع بھی آیا کہ مکمل قرآن مجید پڑھا، پھر حفظ کیا، خوشیاں ہوئیں، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، دعوتیں ہوئیں، رشتہ داروں کو، دوستوں کو بلایا گیا، کھانا کھلایا گیا۔ پھر جنہوں نے اپنے اولادوں کو عالم دین بنایا، پھر ایک وہ وقت آیا درس نظامی، ترجمہ تفسیر، قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، سند فراغت حاصل کی، پھولوں کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ تو جب بھی ہم نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا پرچار کیا، دین کا نام لیا، ہمارے راستوں میں رکاوٹیں، تکلیفیں نہیں آئی، ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہم نماز پڑھیں، معزز کہلائیں، روزے رکھیں، عزت میں اضافہ ہو، اللہ کا نام لیں، حج کریں، لوگ دعائیں دیں، واپس آئیں، ہاروں سے استقبال کریں۔ جب بھی اللہ کا نام لیا، پھر دین کو پڑھا، دین آگے سیکھا، دین پڑھایا، تو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کسی نے آ کر کہ اسلام کا نام کیوں لیتے ہو، کسی نے آ کر گریبان نہیں پکڑا، کسی نے ظلم نہیں کیا۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا، معاشرہ اس کا بائیکاٹ کر دیتا تھا، وہ اپنے اسلام کو چھپاتا تھا، کسی کے سامنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، لوگوں کے سامنے بلند آواز سے اللہ کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قبیلہ قریش کے عالی نسب گھرانے بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، 40 سال ان کے درمیان رہے، لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے، اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم تسلیم کرتے، اپنے بھی پرائے بھی سب آپ کے گرویدہ، سب آپ کی دیانت کی، آپ کے وعدے کی سچائی کی گواہی دینے والے، آپ کے سچا ہونے کے، صادق اور امین ہونے کی گواہی دینے والے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اپنے تو کیا، جو آپ کے قریبی، جو آپ کے چچا تھے، سگے چچا، انہوں نے بھی آپ کی دعوت پر آپ کو باتیں کہیں، یہاں تک ابو لہب نے کہا، اس نے معاذ اللہ کہا کہ محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ وہ کتنی تکلیف تھی، وہ کتنا وہ آزمائش والا، اور کیسا وہ مرحلہ تھا جو آقا علیہ السلام کی ذات پر آیا۔ پھر جب کچھ لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک محصور رکھا، کھانے پینے کا سامان وہاں پر نہیں جانے دیتے تھے۔ مقصود ان کا یہ تھا، جب تکلیف دیکھیں گے، پریشانیاں دیکھیں گے، جب کھانے کا سامان نہیں جائے گا وہاں پر، پینے کا سامان نہیں جائے گا۔ صحابہ نے درختوں کے پتے کھا کر گزارے کیے، کھجور کی گٹھلیاں پیس کر ان کے ساتھ گزارا کیا۔ پھر ایک وقت آیا، درختوں کے پتے بھی ختم ہو گئے،
جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کیا، کوئی باہر سے تجارتی سامان آتا اسے اس گھاٹی میں نہیں لے جانے دیتے تھے۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ جب اتنی آزمائشیں دیکھیں گے، بھوک دیکھیں گے، افلاس دیکھیں گے، تو یہ دوبارہ اپنے پرانے دین پر واپس پلٹ آئیں گے۔ لیکن انہیں نہیں پتہ تھا یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا زبان سے نہیں، دل سے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ پلٹنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کا پرچار کرنے کے لیے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ جب دعوت تبلیغ کا آغاز کیا، آپ کی محبوبہ بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے اسلام قبول کیا۔ غلاموں میں حضرت زید نے اسلام قبول کیا، اور آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ کرتے ہوئے یہ تعداد 38 تک جا پہنچی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحن حرم میں تھے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج یہاں پر ہیں، اس کی نیت میں فطور آیا۔ سخت دشمن تھا اسلام کا، اس نے ایک نوکدار پتھر لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ میں انہیں بات کروں گا، یہ آگے سے کوئی جواب دیں گے، بات بڑھے گی، ان کے ساتھ میں جھگڑا کروں گا۔ اب آقا علیہ السلام کو اس نے کوئی بات کہی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خاموش رہے، اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دیکھا یہ تو میری کسی بات کا جواب نہیں دیتے۔ اس نے اب وہ نوکیلا پتھر آقا علیہ السلام کے جسم پر مارنا شروع کیا۔ جسم نرم و نازک، جو ریشم سے زیادہ نرم۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا ہاتھ وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم اور ملائم تھا، اور وہ نرم جسم پر وہ نوکدار پتھر مارنے لگا، جسم لہو لہان ہو گیا، خون بہنے لگا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، وہ پلٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، شکار کھیلنے گئے ہوئے شکار سے واپس آ رہے ہیں۔ جب آپ شکار کر کے آتے تو سینہ چوڑا کر کے بڑے تمطراق سے ہاتھ کھلے کر کے آتے کہ میں شکار کر کے آیا ہوں، مرغابیاں ہاتھ آئیں، شکار میرے ہاتھ آیا۔ جب آپ اسی انداز سے واپس آ رہے تھے، دو لوڈیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں، کہا کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا سلوک کیا ہے، یہ اس طرح سینہ تان کر نہ چلے، یہ اس طرح اکڑ کر نہ چلے۔ آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے پھر وہ سارا ماجرا سنایا کہ کس طرح ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو مارا ہے۔ حضرت امیر حمزہ آپ شکار کرنے گئے تھے، آپ کے ہاتھ میں تیر کمان تھا، آپ وہی کمان لیتے ہیں، ابو جہل کو ڈھونڈتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ صحن حرم میں ہے، اس کے ساتھ اور بھی کئی سردار ہیں، اور سرداروں کے بیچ میں جا کر ابو جہل کے سر پر کمان مارتے ہیں، اس کا سر کھول کر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تو نے میرے بھتیجے کو لاواری سمجھا ہوا ہے؟ ہم اس کے پاس ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابو جہل اس کے ساتھ جو سردار ہوتے ہیں امیر حمزہ کی طرف بڑھتے ہیں مارنے کے لیے۔ ابو جہل بڑا شاطر ہوتا ہے، بڑا تیز تھا، شاطر تھا۔ اس نے کہا کہ اگر یہاں پر لڑائی ہوئی تو جب بات کی تحقیق ہوگی تو بات مجھ پر آئے گی کہ لڑائی میں نے شروع کی ہے۔ اس نے معاملہ رفع دفع کیا، کہا کچھ نہیں ہوا، چلو چھوڑ دو اس کو۔ اب حضرت امیر حمزہ اسی صحن حرم میں جہاں پر ابو جہل کو آپ نے مارا، صحن حرم میں ایک سائڈ پر آقا علیہ السلام آپ پر اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اور جسم اسی طرح لہو لہان ہے، اور حضور کا سر سجدے میں ہے۔ امیر حمزہ آقا علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا اے میرے بھائی کے بیٹے یا ابن آخی، اٹھے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ حضور نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دوسری مرتبہ پکارا، کہا کہ اے بھتیجے اٹھو۔ آقا علیہ السلام نے پھر اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ اور بلند آواز سے کہا یا ابن آخی، ذرا اٹھے نا، میری بات تو سن لیں۔ آقا علیہ السلام نے سر اٹھایا
اور کہا کہ بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور نے برجستہ کہا چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا بڑا سردار اور میں اس سے بدلہ لے کر آیا ہوں، سورما ہے، کوئی اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا، اور میں اسے مار کر آیا، بدلہ لے کر آیا، لیکن یہ کہتے ہیں چچا میں ایسی باتوں سے خوشی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ایمان کی روشنی ڈالی حضرت امیر حمزہ کے دل میں، اور آپ نے بے ساختہ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جس رب کو میں مانتا ہوں اسی رب کو آپ مان لیں، یہ بات مجھے خوش کرے گی۔ حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے۔ جب باقی صحابہ کو پتہ چلا امیر حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، بڑی ڈھارس ہوئی انہیں، سردار تھے، ان کا روب تھا، دبدبا تھا، بڑے خوش ہوئے، کچھ ڈھارس ہوئی، چلو ہمیں کچھ آسرا ہوا، اب ہماری طرف سے کوئی جواب دینے والا ہے۔ لیکن ابھی بھی اعلانیہ طور پر اپنے اسلام کو کوئی بھی ظاہر نہیں کرتا تھا، اعلانیہ طور پر کوئی نماز کو ادا نہیں کرتا تھا، اعلانیہ طور پر کوئی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کا نام نہیں لیتا تھا۔ جو اسلام قبول کرتا اپنے اسلام کو چھپاتا تھا۔ 39ویں نمبر پر حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اب حالات سامنے ہیں، کوئی بھی اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتا، علل اعلان کوئی نماز کو ادا نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا اللہم اعز الاسلام من عمر بن الخطاب او عمر بن عمرو بن ہاشم، اے اللہ ان دونوں میں سے عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام، یہ ابو جہل تھا، ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہو اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، اس کے ذریعے اسلام کو اعزاز بخش دے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا، اللہ رب العزت حضرت عمر بن خطاب کو چاہتا تھا۔ تمام صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید ہیں، عمر بن خطاب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، آپ مراد رسول ہیں، آپ دعائے رسول ہیں، آپ تمنائے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی عمر بن خطاب کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا تھا۔ یہ اعزاز حضرت عمر بن خطاب کے حصے میں آیا۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، ابھی دوسرا دن گزرا نہیں تھا، عمر بن خطاب انہوں نے دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، سخت دشمن تھے اسلام کے۔ ایک نے پکا ارادہ کر لیا کہ جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، جو بانی اسلام ہے، انہی کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ دوبارہ کوئی اسلام کا نام لینے والا نہ ہو۔ غصے کے ساتھ تلوار سونت کر جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے اس راستے کی طرف جا رہے۔ راستے میں کوئی شخص ملتا ہے، کہا عمر تیور بدلے بدلے لگ رہے ہیں، بڑے غصے میں ہو، کہاں پر جا رہے ہو؟ کہا بانی اسلام کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب وہیں سے آپ پلٹتے ہیں، بہن کے پاس آتے ہیں، جب دروازے کے قریب پہنچتے ہیں اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے، بڑے غصے کے ساتھ زور کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ انہیں بھی پتہ چل جاتا کہ عمر آ گئے، جلدی سے اس مصحف کو چھپا دیتے ہیں۔ بہن دروازہ کھولتی ہے، ساتھ ڈر بھی رہی ہوتی ہے، لیکن بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب ہے۔ حضرت عمر آپ کہتے ہیں کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اور ساتھ ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا تم صابی ہو گئے؟ انتم صابیون، تم صابی ہو گئے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا۔ بہنوئی کو مارتے ہیں، بہن کو مارتے ہیں۔ اب بہن بھی بہنوئی بھی وہ زخموں سے لبریز ہو جاتے ہیں، بہن کا سر وہ دیوار میں جا کر لگتا ہے، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، لہو لہان ہو جاتی ہے۔ اور لیکن اب وہ کہتی ہے کہ اے بھائی اگر تم خطاب کے بیٹے ہو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس دین کو قبول کیا ہے اب مرتے دم تک اس دین کو نہیں چھوڑوں گی۔
جب حضرت عمر بن خطاب یہ بات سنتے ہیں ایک دفعہ ہل جاتے ہیں کہ کون سی بجلی اس کے اندر آ گئی ہے، کون سی طاقت ہے کہ اتنی جرأت کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ اب جو پہلے غصہ ہوتا ہے ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اچھا تم جس کی تلاوت کر رہی تھی وہ میرے پاس بھی لے کر آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں، اس کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے۔ کہا پھر پاک ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ، اپنے جسم کو صاف کر کے آؤ۔ حضرت عمر اپنے جسم کو دھو رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت حضرت عمر کا دل دھو دیتا ہے۔ غسل کر کے آتے ہیں، اب وہ مصحف جس پر چند قرآنی صورتیں لکھی ہوتی ہیں وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب آپ اس مصحف کو کھولتے ہیں سورہ طٰہٰ سامنے ہوتی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الاولیٰ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ جب ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں ایک دم آپ کا دل پگھل جاتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض، اے 14ویں رات کے چمکنے والے محبوب، یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل تو نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں۔ اب کہتے ہیں کہ اچھا اب پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، تلوار اسی طرح حائل ہے، اور جس دن دعا کی تھی دعا کا اگلا دن ہے، اور اگلا دن یہ 24 گھنٹے بھی مکمل بھی نہیں ہوئے، اب اسی طرح گلے میں تلوار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان صحابی تھے حضرت امیر حمزہ، انہوں نے دیکھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آئے ٹھیک ہے، اگر برے ارادے سے آئے اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، حضور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا جب تم اسلام قبول کرو۔ اسی وقت کہتے ہیں یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے ہی آیا ہوں۔ اور جب اسلام قبول کرتے ہیں، اور جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں حضور نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر۔ پہلے صحابہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے بالکل آہستہ آواز کرتے تھے، جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تمام صحابہ نے حضور کے جواب میں اللہ اکبر کہا، مکہ کی گلیاں اللہ اکبر تکبیر سے گونج اٹھی، اور وہ جو مشرکین مکہ تھے، سرداران مکہ تھے، ایک دم حیران ہوئے، کہا آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ وہی مسلمان ہیں جو پہلے ہمارے سامنے اللہ کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے، آج اتنی بلند آواز سے یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ جس نے بھی اسلام قبول کیا وہ اپنے اسلام کو چھپاتا تھا، حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اب آپ ایک ایک سردار کے دروازے پر جا رہے ہیں، بڑے بڑے سردار کے دروازے پر جا رہے ہیں جو اسلام کے سخت مخالف ہیں، دشمن ہیں، انہیں بھی پتہ تھا کہ عمر یہ آج بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہی ہے۔ اب وہ خوش ہوتے ہیں کہ آ کر خوشخبری دیں گے، تو آ کر علل اعلان کہتے ہیں سنو میں نے بھی آج محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، خبردار اگر آج کے بعد کسی نے ان کی طرف دیکھا بھی وہ آنکھیں نکال دوں گا۔ ایک ایک سردار کے دروازے پر جا کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ حضور کے پاس آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ یا رسول اللہ کیا یہ دین سچا دین نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، یہ دین سچا ہے۔ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو پھر یا رسول اللہ اپنے اسلام کو ہم کیوں چھپائیں جب ہم ہیں سچے، ہمارا دین سچا، ہمارا رب سچا، آپ اللہ کے سچے رسول، پھر ہم اپنے اسلام کو کیوں چھپائیں؟ حضور نے فرمایا کہ ابھی اسلام اس کے اظہار کا وقت نہیں آیا۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ پہلے آپ اور یہ صحابہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، آج ہم علل اعلان شین حرم میں جا کر نماز کو ادا کریں گے۔ اب دو قطاریں بن جاتی ہیں، ایک قطار کے امیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں فرنٹ لائن پر، دوسری قطار کی فرنٹ پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، اور آقا علیہ السلام درمیان میں ہوتے ہیں، اور یہ ملکوتی قافلہ
اب وہاں سے مکہ کی گلیوں سے نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ اب بڑے بڑے سردار گھروں سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن عمر بن خطاب کو دیکھتے ہیں، امیر حمزہ کو دیکھتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوتی مسلمانوں کے قریب بھی آ جائے، اور شین حرم میں آ کر نماز کو ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے، ہجرت کا حکم آ جاتا ہے، جتنے بھی صحابہ نے ہجرت کی سب نے چھپ کر کی، خفیہ کی، کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے۔ حضرت عمر بن خطاب ہجرت کرتے ہیں، علن اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنے والدین کی کمر کو جھکانا ہو، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، آ کر میرا راستہ روک کر دکھائے۔ کسی کو جرت نہیں ہوئی آپ کا راستہ روکنے کی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ وفا کی حد کر دی۔ حضور کے آپ سیکورٹی گارڈ تھے، اور ایک دن اپنے دور خلافت میں کہنے لگے، کہا کہ تم جانتے ہو میں حضور کا خادم، کہا کرتے میں حضور کا غلام ہوں، حضور کا خادم ہوں، میں حضور کا گارڈ ہوں، تم مجھ میں سختی دیکھتے ہو، بڑے سخت ہیں آپ، اور ایسے سخت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک راستے سے عمر آ رہا ہو اور دوسرے راستے سے شیطان آ رہا ہو، شیطان عمر کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ ان الشیطان یفر من ذل شیطان، کہ من ذل عمر، کہ شیطان عمر کا سایہ دے کر بھاگتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ لوگو تم مجھ میں سختی دیکھتے ہو، میں از خود سخت نہیں ہوں، میں از خود سخت نہیں ہوں، تم جانتے ہو کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم ہوں، میری ڈیوٹی ہے کہ حضور کی حفاظت کرنا۔ لوگ آتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہ حضور کی محبت میں حضور کے قریب ہوتے ہیں، حضور کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو مس کرنا چاہتے ہیں، حضور کے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو مس کرنا چاہتے ہیں، دیہاتوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں ادب کا نہیں پتہ، وہ بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر اپنا قدم رکھ دیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا، حضور کے قریب ہونے کی خاطر بعض دفعہ حضور کو دھکا بھی لگ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نرم ہیں، حضور شفقت فرمانے والے، حضور منع نہیں کرتے، کسی سے گلہ نہیں کرتے کہ تمہارا پاؤں میرے پاؤں پر آ گیا، تمہاری وجہ سے مجھے دھکا لگ گیا۔ حضور شفیق ہیں، حضور کسی کو منع نہیں فرماتے، لیکن میری ڈیوٹی ہے حضور کی حفاظت کرنا۔ جب لوگ اس طرح حضور کے قریب ہوتے ہیں، جھرمٹ میں آتے ہیں گروہ در گروہ، تو پھر میری ڈیوٹی ہوتی ہے حضور کی حفاظت کرنا، میں پھر لوگوں کو سختی کے ساتھ دور کرتا ہوں۔ میں از خود سخت نہیں ہوں، حضور کی محبت نے مجھے سخت بنا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو ان میں عمر کا ذکر کرنا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہے کہ جنہوں نے ابتدائی اسلام میں اسلام کو قبول کیا۔ حضرت زنیرہ آپ کسی کی لونڈی تھی، جو آپ کا آقا تھا وہ اسلام کا سخت دشمن تھا۔ حضرت زنیرہ ایک تو آپ کی عمر بہت زیادہ تھی اور کمزوری بھی تھی، نحیف بھی تھی، لیکن اسلام قبول کر لیا، اسلام کی شمع دل میں روشن ہو گئی۔ جب آپ کے آقا کو پتہ چلتا ہے اب وہ ظلم کرتا ہے، مارتا ہے۔ آپ تو پہلے ضعیف اور نحیف ہوتی ہیں، روایات میں آتا ہے کہ ہڈیوں میں گودا تک ختم ہو چکا ہوتا تھا، لیکن ظالم آقا کو پھر بھی رحم نہیں آتا تھا۔ عمر بن خطاب نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ جو ظالم آقا ہوتا ہے عمر بن خطاب کو بلاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو بہت مارا، جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن اس نے اسلام کو نہیں چھوڑا، ضعیف ہے، نحیف ہے، اس کے باوجود تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ اسلام کو نہیں چھوڑتی۔ اب حضرت عمر آپ نے وہ کوڑا لیا، چونکہ ابھی آپ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام کے سخت دشمن تھے، آپ نے بھی کوڑوں سے مارنا شروع کر دیا، اور پھر وہ کوڑا لے کر وہ گلے میں ڈال کر اس کو بل دیے، یہاں تک کہ حضرت زنیرہ آپ کی آنکھیں باہر آنے لگی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ آنکھوں کے آگے سے روشنی ختم ہو گئی، اور اس وقت عمر بن خطاب نے کہا بلاؤ اپنے رب کو جو آ کر تمہاری مدد کرے۔ اس وقت حضرت زنیرہ کہتی ہے میں نے اللہ سے دعا کی
کہ اے اللہ اب تو دین کی بات آئی ہے، میری بینائی واپس لوٹا دے۔ وہ بینائی واپس آ گئی۔ پھر وہ وقت آیا جب عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا۔ اب ایک دن اسی خاتون کے ساتھ سامنا ہوا، اس کو دیکھ کر رونے لگ گئے، اسے دیکھ کر رونے لگ گئے۔ تو وہ خاتون زنیرہ نے کہا عمر اب کیا ہوا، اب تو تم نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو اس وقت تم نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ عمر بن خطاب نے کہا اس وقت میں نے محمد عربی کو دیکھا نہیں تھا، جب دیکھ لیا اب میں بھی تمہاری طرح ہو گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس قدر زیادہ تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لینے لگتے ہیں، اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں مت یہ سمجھنا تو جنت سے لایا گیا پتھر ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تیری بڑی عظمت ہے، ہوگی تیری عظمت، تو آیا ہے جنت سے، تیری بڑی شان و شوکت ہے، لوگ تجھے چومنے کے لیے تیری طرف دوڑتے ہیں، لیکن یاد رکھنا میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں۔ مدینہ میں ایک ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اندر سے منافق تھا، وہ منافق اور ایک یہودی کے درمیان کسی بات پر تنازع ہوا، جھگڑا ہوا۔ اب وہ یہودی اس منافق کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے آیا۔ یہودی حق پر تھا اور اسلام کا یہ ترہ امتیاز ہے، اور اس کے بنیادی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت عدل ہے۔ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو تم عدل سے کام لینا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب وہ منافق وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر مطمئن نہ ہوا، اس نے کہا کہ نہیں، آؤ عمر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ عمر کی بارگاہ میں لے کر آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر باہر آئے اور کہا جی آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ قبل اسے کہ آپ فیصلہ کرتے، وہ یہودی کہنے لگا کہ اے عمر ہم ابھی حضور سے فیصلہ کروا کر آ رہے ہیں اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا حضور نے فیصلہ فرما دیا؟ کہا جی حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ تو کہا یہاں پر رکو میں ابھی آتا ہوں۔ گھر تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے اور بغیر کسی انتظار کیے، بغیر کوئی بات کہے تلوار ماری، سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد کہا کہ حضور کا فیصلہ حق ہے اور حضور کے فیصلے کو نہ ماننے والا منافق ہے، اور منافق کی یہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اب اس کے لواحقین حضور کی بارگاہ میں آگے کہ یا رسول اللہ عمر نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، آپ ہمیں بدلہ دلوائیں، قصاص دلوائیں۔ جب وہ یہ بات لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی تائید میں آیت کو نازل فرما دیا۔ یہ ہے عمر، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ محبوب آپ کو آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، اور محبوب آپ جو فیصلہ فرما دیں ان فیصلوں پر اپنے دلوں میں تنگی محسوس کیے بغیر سر تسلیم خم نہ کر دیں، یہ پکے مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا خون رائگا گیا، کوئی قصاص نہیں ہے۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر خلافت کا بار آپ پر ڈال دیا گیا اور پھر آپ نے ایسی عادلانہ حکومت کی، ایسی عادلانہ حکومت کی کہ اس طرح کی حکومت اس کے بعد کسی اور کے مقدر میں نہیں آئی سوائے حضرت عمر بن عبد العزیز کے۔ ایسی عادلانہ حکومت کی، اور پھر راتوں کو گشت کرتے ہیں۔ آپ کے دور حکومت میں مصر فتح ہوا، ایران فتح ہوا، آرمینیا تک فوجیں پہنچیں، یروشلم فتح ہوا، بغیر جنگ کے فتح ہوا یروشلم، اور اتنے بڑے حکمران 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے راتوں کو گشت کر رہے ہیں، لوگوں کی خبر گیری کر رہے ہیں۔ ایک دن اسی طرح گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، بچے رو رہے ہوتے ہیں۔ آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ایک خاتون دروازہ کھولتی ہے،
فرماتے ہیں کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا انہیں بھوک لگی ہے۔ کہا کھانا کیوں نہیں کھلاتی؟ کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اسی وقت آپ بیت المال پہنچتے ہیں، وہ کھانے پینے کا سامان آپ اٹھاتے ہیں اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں، اور پھر کتب تاریخ میں آیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر دے رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ روٹیاں پکا رہی ہوتی ہے آگ بجھنے لگتی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر بن خطاب، آپ گھٹنوں کے بل جھک کر پھونک مار کر اس آگ کو تیز کرتے ہیں۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر جب تک بچوں کے چہرے پر رونق نہیں آ جاتی، کھانا نہیں کھا لیتے، اس وقت تک آپ وہاں سے جاتے نہیں ہیں۔ اور پھر جب بچوں کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، اس خاتون سے کہتے ہیں عمر کو معاف کر دینا۔ اس کو نہیں پتا ہوتا یہ عمر ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، عمر کو معاف نہیں کرنا، اس سے کل قیامت کے دن میں سوال کروں گی، 3 دن میرے بچے بھوکے رہے۔ عمر بن خطاب، آپ نے کہا کہ اگر معاف نہیں کرنا، یہ عمر تمہارے سامنے کھڑا ہے، ابھی بدلہ لے لیں، قیامت کے دن میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس وقت تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وہ کہتی ہے جاؤ، میں نے آپ کو معاف کیا۔ یہ عمر بن خطاب ہے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا، کل قیامت کے دن عمر کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو اپنے دور حکومت میں پتہ چلتا ہے کہ نہر کے اوپر ایک پل ہے، اور وہ پل خستہ حالت ہو گیا، اور اس میں ایک بھیڑ کا پاؤں آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی وہ ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ رونے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر کل قیامت کے دن اس بھیڑ نے یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ باری تعالیٰ عمر کا دور حکومت تھا اور اس کی وجہ سے اس میں ٹانگ میں تکلیف ہوئی تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس منظر کو سامنے رکھیں، اور آج کو حکمرانوں کو سامنے رکھیں، پوری دنیا کے، یہ نہیں کہتا پاکستان کے، آپ عرب کے دیکھ لیں، آپ دیگر اسلامی ممالک حکمرانوں کو دیکھ لیں۔ یہ موجودہ صورتحال، بارشیں ہوئیں، سیلاب آئے، وہ ابھی یہ چند دن کی بات ہے، 1.5 سال یا 1.25 سال کی وہ بچی تھی جس کی لاش پانی میں تیر رہی تھی، کیا اور وہ کھجور کا ایک مسلح تھا، اس کے اوپر وہ تیر رہی تھی۔ مجھے بتائیں، وہ کیا اللہ سے التجا نہیں کرے گی کہ حکمران کہ جب انہیں ایک سیٹ مل گئی، جب جشن منا رہے تھے اور دوسری طرف سیلاب میں لوگ بہہ رہے تھے، وہ کیا جواب دیں؟ وہ کہہ نہیں رہی ہوگی باری تعالیٰ ان سے پوچھنا تو کہ ان کی حکومت میں ہمارے ساتھ یہ ہوا، اور ہمارا کوئی حال پوچھنے والا نہیں۔ لوگ جشن منا رہے ہیں اور سیلاب آئے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ایک یہ حکمران، ایک وہ حکمران، دیکھیں ان کے پاس ہے ہی کیا؟ ایک چھوٹا سا خطہ، 22 لاکھ مربع میل، آدھی دنیا کے برابر یہ رقبہ بن جاتا ہے، اور ایسی عادلانہ حکومت۔ بصرہ کے گورنر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، حضرت عبید اللہ بن عمر، یہ دونوں تو کچھ بصرہ میں مال غنیمت اکٹھا ہوتا ہے جو کہ بیت المال میں جمع کروانا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ چلو آپ مدینہ جا رہے ہیں، یہ اشرفیہ اکٹھی ہوئی ہیں، بیت المال میں آپ جمع کروا دینا۔ اور پھر جب یہ لے کر جانے لگتے ہیں، وہ گورنر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں عراق میں بعض چیزیں سستی ہیں جو کہ حجاز میں مہنگی ہیں، تم اس طرح کرو، یہاں سے تجارت کرو، اسی سامان کی، انہی پیسوں کی تم سامان لے لو، اور محنت کرنا، تمہاری محنت ہوگی، وہاں پر جا کر فروخت کرنا، جو اصل رقم ہے بیت المال میں جمع کروا دینا، اور جو تمہیں نفع ملے اپنے پاس رکھ لینا، کہ تم نے محنت بھی کیا، یہاں سے سامان خریدا، اس کی حفاظت کی، اور پھر تم عراق سے تم وہاں پر عرب میں لے کر بھی آئے، تو حضرت عبداللہ بن عمر، عبید اللہ بن عمر اس کی باتیں مان لیتے ہیں، اور سامان خریدتے ہیں، اور مدینہ آ کر فروخت کرتے ہیں، جو اصل رقم ہوتی ہے بیت المال میں جمع کرواتے ہیں، اور نفع اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے۔ آپ کہتے ہیں چونکہ یہ مال بیت المال کا تھا، تم نے اس مال سے کمائی حاصل کی ہے، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، جو نفع ہے وہ بھی بیت المال میں جمع کرواؤ۔ یہ آپ کے اپنے صاحبزادے ہیں۔ اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جمعہ کا خطبہ دینے آتے ہیں،
ابھی بات شروع نہیں کرتے، ایک عام آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے عمر بات بعد میں شروع کرنا، پہلے ایک چیز کا حساب دو۔ آپ رک جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو بیت المال سے ہمیں بھی جو یہ چادریں ملی ہیں، وہ چادریں اتنی بڑی نہیں تھی کہ ایک جبہ مکمل بن جائے۔ آپ کا قد بھی ہم سے لمبا ہے، لیکن آپ نے اسی چادر کا مکمل جبہ بنایا ہے۔ حالانکہ سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، اور ایک چادر سے پورا جبہ بنتا نہیں ہے، آپ کا کیسے بن گیا؟ آپ پہلے اس کا جواب دیں۔ آپ کے دفاع میں آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوتے، وہ جواب دیتے، وہ کہتے جو میرے حصے میں چادر آئی تھی وہ میں نے اپنے بابا کو دے دی۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ اسی وجہ سے کہ آپ کی تعلیم و تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی۔ ان کے دلوں میں خدا کا خوف تھا کہ کل قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا، اور یہی وجہ تھی آپ جب بھی کسی علاقے پر کسی گورنر کو اس کو وہاں پر بھیجتے، عہدہ دیتے، اسے یہ نصیحت کرتے، کہتے کہ باریک لباس نہیں پہننا، اب سخت گرمی بھی ہے، اس نے باریک لباس نہیں پہننا، ترکی گھوڑے پر تم نے سواری نہیں کرنی، اور اپنے دروازے پر کوئی دربار نہیں رکھنا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی۔ یہ آپ نصیحتیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا کہ ایک علاقے کا گورنر وہ باریک لباس پہنتا ہے، اور اس نے دروازے پر دربان بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ تحقیق کے لیے باقی دوسرے صاحب کو بھیجتے ہیں، وہ تحقیق کر کے آتے ہیں، تصدیق ہوتی ہے کہ واقعی وہ باریک لباس پہنتا ہے، گورنر ہے، باریک لباس پہنتا ہے، اور اس نے دروازے پر دربان بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ فوراً اسی وقت آپ ایک خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ابھی سے جب یہ میرا خط تمہارے پاس پہنچے تم معذور ہو، اور ہاں میرے پاس نہیں آنا، سیدھے فلاں پہاڑی علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر بکریاں چلاؤ، یہ تمہاری سزا ہے۔ کتنا بڑا عہدہ گورنر کا عہدہ ہے، اور اس کے ماتحت بہت سارے سردار کام کر رہے ہیں، اور وہ گورنر کہا کہ سیدھا میرے پاس نہیں آنا، پہاڑی علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر بکریاں چلاؤ، جب تک میرا حکم نہیں آ جاتا واپس نہیں آنا۔ اور وہ گورنر بغیر کوئی اعتراض کیے حضرت عمر کے حکم پر اس پہاڑی علاقے میں چلا جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، اتنا بڑا عہدہ رکھنے کے بعد وہ گورنر کس طرح بکریاں چلانے چلا گیا؟ اس لیے کہ حکمران یہ خود سچے تھے، ان کے اندر کوئی کرپشن نہیں تھی، کوئی دھوکہ نہیں تھا، کوئی دنیا داری نہیں تھی، کوئی بیت المال کا حصہ اپنے پاس نہیں رکھا تھا، کوئی جو تحائف آتے وہ اپنے پاس نہیں رکھے تھے۔ حکمران تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں عہدہ ملنے کے بعد جو تحائف ملے وہ تمہارے نہیں ہیں، وہ بیت المال کے ہیں۔ وہ کسی علاقے کی وہ شہزادی ہوتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب آپ کی اتنی عادلانہ حکومت ہے، اب وہ آپ کی زوجہ کو وہ کچھ ہار بھیجتی ہے، ساتھ وہ سلام پیش کرتی ہے اور کچھ قیمتی موتی اور ہار بھیجتی ہے۔ تو آپ کی صاحبزادی، آپ کی جو زوجہ محترمہ ہوتی ہے، بدلے میں اسے اپنی حیثیت کے مطابق وہ چند درہم کی ایک خوشبو لے کر اسے بھیجتی ہیں تاکہ مان رہے۔ تو اب جتنے کی وہ خوشبو آئی ہوتی ہے اتنی رقم اپنی زوجہ کو دیتے ہیں، باقی جتنے تحائف ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے تحائف بیت المال میں جمع کرواتے ہیں، تحائف تمہارے نہیں ہیں۔ آج ہمارے حکمران ریاست مدینہ کی بات کریں، جتنے بھی ہیں، موجودہ ہیں، گزشتہ ہیں، جو حکومت میں ہیں، جو نہیں ہیں، سب اسلام کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز زندگی دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل دیکھیں۔ اتنے بڑے حکمران حج کرنے گئے، کوئی خیمہ نہیں لگایا اپنے لیے، بلکہ درخت کے نیچے اسی طرح سو گئے، اینٹ کا سرہانہ بنایا اسی طرح سو، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں خوف نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو ان کی ذمہ داری تھی وہ صحیح طرح اس کو نبھاتے تھے۔ آج ہمارے ہاں پریشانیاں کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے حکمران خود صاف نہیں ہوتے۔ جب وہ خود صاف نہیں ہیں، وہ کسی وزیر کو، ایم این اے کو، ایم پی اے کو، کسی کونسلر کو وہ کیسے روک سکتے ہیں؟ اتنی جرت ہی نہیں، وہ آگے سے اعتراض کر دے گا تم نے بھی تو کھایا ہے، تم نے بھی تو یہاں پر کرپشن کی ہے۔ جب خود پاک اور صاف نہیں ہوتے وہ کسی ایم این اے کو بھی نہیں کہہ سکتے،
وہ کسی وزیر کو نہیں کہہ سکتے یہ کرپشن نہ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جس جگہ پر ہم پہنچے ہوئے ہیں، آج ہر طرف سے ہم پر عذاب ہے۔ یہ سیلاب کا عذاب یہ اللہ کا عذاب ہے، لوڈ شیڈنگ کا عذاب، بھوک کا عذاب، اور عزتیں پامال ہو رہی یہ عذاب، بے حیائی ہمارے اندر ہے یہ عذاب، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ سارے عذاب تو ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں؟ ایک تو ہم صحیح نہیں، جب ہم صحیح نہیں ہمارے حکمران صحیح نہیں۔ کاش کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں نیک صالح حکمران ملے۔ اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تربت پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے، اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔